عثمان غنی کا ایک لقب ملتا ہے جو ہر زبان کے اوپر عام ہے، جسے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی کا لقب ہے۔ دوستو یہ ذوالنورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذو کہتے ہیں کسی مالک کو، اور نورین کہتے ہیں دو نوروں کو، کہ آپ کے جو ہے نکاح کے اندر دو نور موجود تھے۔ اور وہ کون سے دو نور موجود تھے؟ حضور کی دو صاحبزادیاں جن کا نام سیدہ رقیہ تھا، دوسری کا نام سیدہ ام کلثوم تھا۔ یہ دو صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ پہلی حضرت سیدہ رقیہ تھی، دوسری حضرت سیدہ ام کلثوم تھی۔ سیدہ رقیہ کا وصال ہوا بدر کے دن۔ جس دن بدر کی جنگ ہو رہی تھی اس دن حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہوا۔ آپ یہ دیکھیے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں جنگ میں جاؤں؟ رقیہ کی جو ہے وہ جو طبیعت ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو رقیہ کی خدمت کے اندر رہ، رقیہ کی تیمارداری میں رہ۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ پھر میں بدر کے ثواب سے تو محروم رہ جاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان تو رقیہ کی تیمارداری کر، اللہ تجھے بدر کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور سامعین محترم آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی بدر کے اندر شریک نہیں تھے، لیکن بدری صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ کو شمار بدری صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت یہ بدر کا معرکہ مکمل ہو گیا، حضور تشریف لائے۔ حضرت جب آپ تشریف لائے تو سیدھا جنت البقیع میں سیدہ رقیہ کے مزار پہ تشریف لے گئے، سیدہ رقیہ کی قبر پہ گئے۔ حضرت عثمان غنی وہیں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی کے جب آپ دعا سے فارغ ہوئے، حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور فرمانے لگے عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ آپ کا ایک نور میرے پاس موجود تھا، آج خالق کائنات نے واپس لے لیا۔ عرض کی حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان فکر کی کون سی بات ہے، میں دوسری بیٹی اپنی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ یہ اور پھر حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی سن 9 ہجری تک، آپ نکاح کے اندر رہی۔ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو وہی کیفیت پھر بنی۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا، حضور پوچھنے لگے کہ عثمان کیا بات ہے؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ آج دوسرا نور بھی چلا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میری 2 بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے میں نے تیرے نکاح کے اندر دے دی۔ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں حضور نے فرمایا 70 بیٹیاں بھی ہوتی، تیسری روایت ہے حضور نے فرمایا کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان ایک ایک کر کے میں ساری تیری نکاح کے اندر دے دیتا۔ سامعین محترم اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور دوستو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے بھی نکاح کے اندر نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات اقدس تک صرف اور صرف جتنی امتیں گزری ہیں صرف حضرت عثمان گزرے ہیں جن کی نکاح کے اندر ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اور دوستو پھر صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں ہیں جو حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر ہیں۔ اسی طرح حضرت حضرت عثمان غنی کو ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے جسے ذوالہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ ہجرت کا موقع ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہجرت کر جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کہاں ہجرت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ مکے سے ہجرت کرو حبشے کی طرف۔ اب اس وقت مدینے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے مکے سے ہجرت کی حبشے کی طرف۔ اور اس وقت حضرت عثمان کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ رقیہ موجود تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی ہجرت تھی جس نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی نے آپ نے ایک ہجرت کی مکے سے حبشے کی طرف،
دوسری ہجرت کی، پھر آپ نے مکے سے مدینہ کی طرف، آپ کو پتا چلا کہ مکے کے حالات بہتر ہو گئے، آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، یہاں آ کر پتا چلا کہ مکے کے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ پھر دوبارہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا اب کہاں جائیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب حبشے نہ جاؤ، اب مکے سے مدینے چلے جاؤ۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، سب نے ایک ایک ہجرتیں کی، لیکن اسی لیے آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک ہجرت مکے سے حبشے کی طرف ہے اور دوسری ہجرت آپ کی مکے سے مدینہ کی طرف ہے، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو پھر آگے چلیے، پھر آپ کا ایک بہت مشہور لقب جس کو غنی کہا جاتا ہے، کہ جو بھی حضرت عثمان کا نام لیتا ہے اس کا جب نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان کا آتا ہے تو ساتھ غنی کا لفظ ضرور نکلتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا مال و دولت عطا کیا، اتنا مال و دولت عطا کیا، اتنا دیا کہ ایک دن آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ خدا میرے سے یہ دولت واپس لے لے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کیوں؟ عرض کی آقا کہیں اس دولت کے چکروں میں کہیں میرے سے کوئی خدا کے حکم کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ عرض کی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم عثمان کہتا ہے کہ میرے سے یہ ساری دولت واپس لے لی جائے۔ خالق کائنات نے کہا کہ میرے محبوب عثمان کو ہم دولت اس سے زیادہ تو دے سکتے ہیں لیکن اس کی دولت میں کمی نہیں کر سکتے۔ عرض کیا پروردگار عالم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا عثمان میرے راستے میں جتنا دیتا چلا جاتا ہے ہم اتنا ہی اس کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے راستے میں دیتا ہے ہم اس کے لیے دولت کو کم نہیں کرتے، ہم اس کو دولت کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور دوستو پھر کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جس موقع کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا ہو اور حضرت عثمان غنی نے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کیا ہو۔ آپ یہ دیکھتے چلے جائیں، جنت البقیع کے لیے جگہ لینی تھی، عثمان حاضر تھے۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ لینی تھی، عثمان حاضر تھے۔ بیر روما کا سودا ہو رہا تھا تو حضور حضرت عثمان غنی حاضر تھے۔ بلکہ بیر روما کا تو آپ واقعہ دیکھیں، باقی جگہوں کے اوپر حضور نے ارشاد فرماتے آؤ لوگو اس کے بدلے میں جنت خرید لو، اور بیر روما کا جو واقعہ ہے آپ نے فرمایا کہ آؤ لوگو کوئی اس دنیا کے اندر رہ کے حوض کوثر خریدنا چاہتا ہے، آؤ حوض کوثر خرید لو۔ سامعین محترم یہ بیر روما ہے کیا تھا؟ یہ مسجد قبلتین کے شمال کی طرف ایک کنواں ہے، مدینہ طیبہ کے اندر یہی ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، ہلکا پھلکا پانی تھا، ہاضمے دار پانی تھا، اور یہ ایک جو ہے وہ یہودی کی ملکیت تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دے دیں، ہمارے ساتھ سودا کر لے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اگر وہ مانتا تھا تو بڑی قیمت بتاتا تھا، بڑی قیمت کی بات کرتا، مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، باقیوں کے لیے یوں ہی دے دیتا۔ مسلمان پانی پیتے تو خرید کے پانی پیتے، تو حضور کو بڑا اس چیز کا افسوس تھا، آپ کو تکلیف تھی اس بات کی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے آؤ میرے ساتھ آج بیر روما کے صدقے میں، بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آؤ بھائی بیر روما کے بدلے میں کسی نے میرے ساتھ حوض کوثر کا سودا کرنا ہے؟ حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، اس جو ہے وہ یہودی سے بات کی، یہودی سے بات کر کے جو رسید ملی لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ کہا آقا یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، آقا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ سامعین محترم بیر روما کو خرید کے حضرت عثمان غنی نے حوض کوثر کا سودا کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جنت البقیع کی زمین کی بات کریں تو مدینہ طیبہ کی قبرستان کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ حضور مدینے سے باہر نکلے، آپ جگہ کا انتخاب کیا ہے، آپ جب باہر نکلتے ہیں تو باہر نکل کے دیکھا تو ایک جگہ کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ جگہ بڑی پیاری ہے، بس اتنی سی بات کی، حضور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی نے کچھ دیر کے لیے گئے، واپس آئے، عرض کی آقا یا رسول اللہ جنت البقیع کی زمین میری طرف سے آپ قبول فرمائیں۔
حضور نے فرمایا عثمان میں نے کب کہا تھا کہ یہ خریدنی ہے؟ عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ زمین بڑی پیاری ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، جب آپ نے کہا پیاری ہے ہم سمجھ گئے اس بات کو کہ یہی جنت البقیع بنے گی۔ سامعین محترم، حضور کی زبان اقدس سے بھی پوری طرح بات نہ نکلتی، حضرت عثمان غنی حاضر کر دیتے۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضور نے فرمایا کہ آؤ زیادہ راہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آؤ اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ عثمان کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اور کی ضرورت ہے، پھر عثمان کھڑے ہوئے، آقا 300 دوں گا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، حضرت حضور نے فرمایا اور کی ضرورت ہے، عثمان پھر کھڑے ہوئے، آقا 600 دوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا آپ نے جب 600 اونٹ کہے اور پورے مال و تجارت کے ساتھ بڑھ کے دیے آپ نے، حضور نے فرمانے لگے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وہ درم و دینار 1000 دینار تھے، 600 اونٹ تھے، آپ نے دینار ہاتھ میں اٹھا کے اچھالے، حضور نے اچھالے اور اچھال کے کہا آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کرے گا، عثمان کو کوئی چیز بھی کوئی نقصان نہیں دے گی، عثمان دنیا میں بھی نفع میں رہے گا، آخرت کے اندر بھی نفع میں ہی رہے گا۔ اور دوستو مزے کی بات دیکھیے، عثمان نے کہا تھا آقا 600 دوں گا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو 950 اونٹ دیے، اور 950 اونٹ دیے، 1000 کی گنتی پوری کرنے کے لیے آپ نے 950 اونٹ کے ساتھ آپ نے 50 گھوڑے دیے، 50 گھوڑے دے کے 1000 کی گنتی کو پورا کر دیا۔ سامعین محترم، اسی لیے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ ایسا ذوقوں کی زبان کے اوپر یہ جملہ چڑھا، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی عثمان کا نام لیا جاتا ہے تو صرف عثمان نہیں، عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ شاید عثمان بن عفان بھی کسی کو یاد نہ ہو کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، لیکن اتنا سب کو پتا ہے کہ عثمان صرف عثمان نہیں ہے بلکہ عثمان غنی ہے۔ اور دوستو دیکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا اور ملک شام سے جو ہے وہ آپ کے حضرت عثمان غنی کے تجارت کے قافلے آئے، اس کے اوپر جو تھا گندم لدی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا، عمر کو جا کے بتایا کہ عمر قحط آج ٹوٹے گا، لیکن کس طرح؟ انہوں نے کہا آج عثمان کا جو آ گیا ہے، آئیے عثمان سے سودا کریں اور کر کے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو گندم دے دے، اناج دے دے۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لے گئے، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ عثمان آ میرے ساتھ سودا کر لے، تیرے اناج کے قافلہ آیا ہے، آج سودا کریں۔ عثمان کہنے لگے عمر کیا نفع دیں گے، کیا پرافٹ دیں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے 1/4 حصہ لے لینا۔ آپ کہنے لگے کہ عمر میرے پاس ایک ایسی ذات ہے جو مجھے اس سے زیادہ نفع دیتی ہے، آپ اس سے آگے کی بات کریں۔ حضرت عمر کہنے لگے نصف لے لینا۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے، تو آپ کہنے لگے 3 گنا لے لینا۔ آپ کہنے لگے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے 4 گنا نفع لے لینا، لیکن اپنی اناج کی بوریوں کے منہ کھول دے۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ پرافٹ مل رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے بیت المال کے پاس اتنی ہی گنجائش تھی جو تمہیں بتا دی ہے، اس سے آگے سودا کرنا، اس سے آگے ہم سودا نہیں کر سکتے، اگر تیری مرضی ہے تو کر، نہیں مرضی تو ہم یہیں پہ۔ آپ حضرت عمر کہہ کے چھوڑ کے واپس آ گئے۔ راستے کے اندر آپ یہ کہتے آ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے لوگوں دیکھو عثمان کو کیا ہو گیا۔ ابھی کل کی بات تھی، حضور کے زمانے کے اندر جنت البقیع خریدنی تھی، عثمان آگے تھے، بیر روما خریدنی تھی، عثمان آگے تھے، جنت مسجد نبوی کی جگہ خریدنی تھی، عثمان آگے تھے، کہیں درخت خریدنا تھا، عثمان آگے تھے، تبوک کے لیے سامان لینا تھا، عثمان آگے تھے۔ آج چند سال گزرے، آج عثمان کو کیا ہو گیا کہ میں 4 گنا دے رہا ہوں، عثمان پھر بھی نہیں دے رہا۔ اتنی دیر گزری، مدینے کی گلیوں کے اندر آواز آنا شروع ہو گئی، لوگوں آ جاؤ۔ عثمان نے اپنی بوریوں کے منہ کھول دیے، آؤ جتنا جتنا اناج لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ حضرت عمر انہی قدموں پہ واپس گئے اور جا کر کہنے لگے عثمان ذرا دکھا تو صحیح وہ کون سا آدمی ہے
جو تجھے 4 گنا بڑھ کے نفع دے رہا ہے، اور تو نے مجھے نہیں دیا تو اس کو دے رہا ہے، اور کس نے تجھے اتنا نفع دے دیا؟ حضرت عثمان نے کہا عمر آپ صرف 4 گنا دے رہے تھے، لیکن ایک ذات ہے جو مجھے 700 گنا دے رہی تھی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، میں تاجر آدمی ہوں، میں خسارے کا سودا نہیں کرتا، میں نفع والا سودا کرتا ہوں۔ عمر کہنے لگے وہ کون ہے؟ عثمان کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا رب ہے جو صرف 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 10 نہیں، بلکہ اس کا وعدہ یہ ہے 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، وہ ایک ایک ذرے کے برابر میں 700 گنا دیتا ہے۔ عمر پھر میں تجھے کیسے دے رہا؟ تو صرف 4 گنا دے رہا تھا، میرا رب 700 گنا کی آواز دے رہا تھا۔ لوگوں اسی لیے عثمان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ یہی حضرت عثمان غنی ہے، جب نام لیا جاتا ہے تو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو حضرت عثمان غنی کا ایک اور لقب ہے جسے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جامع القرآن تھے۔ آپ نے اس امت کے اوپر یہ احسان کیا، قرآن نازل ہوا، 7 لغت تھی، 7 لغتوں کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن نازل ہوا، اسلام عرب سے نکل گیا۔ جب اسلام عرب سے نکلا عجم میں گیا، لوگ اپنی اپنی قرات کے مطابق قرآن پڑھا کرتے تھے، اپنی اپنی لغت کے مطابق لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے۔ استاد اور پڑھاتا تھا، بچہ اور پڑھتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، اگر یہی حال رہا تو امت تو اختلاف کے اندر بٹ جائے گی، آؤ سارے قرآن اکٹھے کرو۔ پوری ملت اسلامیہ سے قرآن اکٹھے کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے اس لغت کے اوپر، جس لغت کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ نے اس لغت کے اوپر قرآن کو لکھا، لکھ کے آپ نے سارے جتنے صحیفے تھے ایک طرف رکھ دیے، اسی کی کاپیاں کروائیں، اور کاپیاں کروا کے پوری امت کے اندر اسی کو تقسیم کیا۔ لوگوں آج ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی لغت ہے جو حضرت عثمان غنی نے لکھی۔ اور دوستو آج عثمان غنی کا یہ احسان ہے اس امت کے اوپر کہ قرآن ایک لغت کے اوپر ساری امت جمع ہے، اور کوئی عرب میں پڑھے، کوئی ہند میں پڑھے، کوئی سندھ میں پڑھے، کوئی کہیں قرآن پڑھے، اسی لغت کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ احسان بھی ہے تو عثمان کا احسان ہے، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ لوگوں صرف آپ جامع القرآن نہ تھے بلکہ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ اور کیسے حافظ قرآن تھے؟ اس امت کے اندر 4 لوگ ایسے ہوئے، 4 لوگ شاید زیادہ بھی ہوں، لیکن جو میرے ناقص علم کے مطابق ہیں، 4 لوگ ایسے ہوئے حضرت جنہوں نے 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے۔ نماز کی نیت کی، رکعت کا آغاز کیا، الحمد شریف پڑھی، 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ لوگوں گنیے۔ پہلا نام ملتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے قرآن نماز کا آغاز کیا، رکعت پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، 1 ہی رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا۔ سامعین محترم، دوسرا نام ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن شرح کا۔ یہ 391 ہجری کے دن کا وصال ہوا۔ یہ بھی ان لوگوں میں ہے جنہوں نے رکعت کا آغاز کیا، سورۃ فاتحہ پڑھی، 1 ہی رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا۔ تیسرا نام ملتا ہے حضرت بنو تمیم داری کا۔ حضرت تمیم داری حضور کی امت کے اندر وہ امتی گزرے ہیں جن کا نام بھی انہی لوگوں میں ہے جنہوں نے قرآن رکعت کا آغاز کیا، فاتحہ پڑھی، 1 ہی رکعت کے اندر سارا قرآن پڑھ دیا۔ اور سب سے پہلا نام ملتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی نے عشاء پڑھی، آپ نے 2 رکعتوں کی نیت کی، 2 رکعت کی نیت کی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی،
خیال یہ تھا کہ سورہ بقرہ پڑھیں گے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ نساء آل عمران پڑھی، نساء پڑھی، پڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ الحمد سے شروع کیا اور ایک ہی رکعت کے اندر عثمان نے سارا قرآن والناس تک کسی تک پڑھ دیا۔ ایک ہی رکعت کے اندر یہ 4 لوگ گزرے ہیں اس امت میں جنہوں نے ایک ہی رکعت کے اندر قرآن پڑھا ہے۔ لوگوں، آپ جامع القرآن بھی تھے، آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ عاشق قرآن بھی تھے، خادم قرآن بھی تھے۔ اور یہ دیکھیے، ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کھولیں ہمیں رکوع ملتے ہیں، رکوع ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن کی ایک طرف کے اوپر عین لکھا ہے جس کو رکوع کہا جاتا ہے، رکوع کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو عین ہے یہ عین کس کا ہے؟ سامعین محترم، آپ اس کی تاریخ و فضائل قرآن اٹھا کے دیکھیے، اور تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد جارحان نعیمی نے بھی لکھا، یہ جو عین ہے قرآن کے اندر، جو قرآن کے صفحے کے دائیں طرف لکھا ہے جس کو ہم رکوع کہتے ہیں، عین سے مراد یہ عین جو ہے یہ حضرت عثمان غنی، عثمان کی عین ہے۔ اس عین سے مراد عثمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہاں جہاں آپ قرآن پڑھتے ہیں تراویحوں کے اندر، 20 تراویحوں میں جس طرح حفاظ کرام جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ جہاں جہاں رکعت مکمل کرتے، جہاں جہاں آپ رکوع کرتے تھے، وہیں کے اوپر رکوع بن گیا اور لوگوں نے وہیں پر عین لگا دیا اور وہی اسی کا نام جو ہے رکوع کر دیا گیا کہ اس جگہ کے اوپر رکوع کیا جاتا ہے، تو وہ رکوع بن گیا۔ اور عین سے مراد یہ تھا حضرت عثمان کہ اس جگہ کے اوپر حضرت عثمان نے رکعت کی تھی۔ عین سے مراد عثمان، رکوع سے مراد کہ وہاں حضرت عثمان رک کے رکوع کرتے تھے۔ اور لوگوں، جب تک قرآن باقی ہے وہ عین بھی لکھا رہے گا، اور جب تک وہ عین لکھا ہے حضرت عثمان غنی کی شان بھی واضح ہوتی رہے گی، کوئی مانے نہ مانے سامعین محترم، لیکن رب کا قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ اور محبت قرآن سے کتنی تھی، اتنی محبت تھی، عاشق اتنے تھے قرآن کے، جب آپ کا آخری وقت تھا، اگلے جمعۃ المبارک میں مزید بتاؤں گا، آپ کا آخری وقت تھا، آپ اس وقت بھی قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ آپ کے اوپر جب خنجر چلایا گیا، جس وقت خنجر چلا آپ کا خون کا فوارہ نکلا، آپ کا خون کا جب فوارہ نکلتا ہے جو پہلا چھینٹا گرا، آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور قرآن کے پہلے سپارے کا آخری صفحہ تھا اور لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ قرآن کا جب آپ کا خون نکلتا ہے، پہلا قطرہ اسی قرآن کے پہلے سپارے کے آخری صفحے کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر جا کے لگا سامعین محترم۔ اور یہ قرآن کئی نسلوں تک حضرت عثمان غنی کے خاندان کے پاس رہا، اور آج وہی قرآن ترکی کے جو ہے وہ دارالخلافہ استنبول کے میوزیم کے اندر آج بھی موجود ہے کہ جس حرف کے اوپر، جس مصحف کے اوپر حضرت عثمان غنی کا جو ہے وہ خون لگا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس قدر قرآن پڑھا، اس قدر محبت کی، اس قدر قرآن کی خدمت کی کہ آخری وقت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، خون کا چھینٹا بھی پہلا گرتا ہے، قرآن کے حرفوں کے اوپر گرتا ہے، تو پھر قربان جائیے لوگوں، کسی کی گواہی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی کربلا کی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا۔ عثمان تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا کہ قرآن کے حرفوں کے اوپر عثمان کے خون کا پہلا چھینٹا گرتا ہے، اور وہی محمود، اور آخری لمحوں کے اندر، آخری لمحوں میں حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ جامع قرآن بھی ہیں، آپ عاشق قرآن بھی ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور آپ خادم قرآن بھی ہیں۔ لوگوں، یہ آپ کا نام تھا اور آپ کی القابات تھے جو میں نے ذکر کیے۔ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کی خلافت کا کچھ حصہ اور آپ کی شہادت کیوں ہوئی، آپ یہ بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق